علم بتایا گیا. فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے پاس کیا زیادہ تھا؟ علم زیادہ تھا. آدم کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی. لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا. کس کے مقابلے میں؟ فرشتوں کے مقابلے میں. اور اب لٹرلی فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آدم کی خدمت کرنی ہے، اولاد آدم کے لیے کام کرنے ہیں، تم ان کے لیے مسخر. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، خواہ وہ حکم انسان کے آگے جھکنا ہی کیوں نہ ہو. اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت کی بہت تعویلیں کی ہیں اور کہا ہے کہ یہاں سجدے سے مراد صرف بس احتراماً جھکنا تھا، یا بعض نے کہا کہ اس سے مراد تعظیمی سجدہ تھا اور عبادت کا سجدہ نہیں. واٹس ایور، اصل سمپل سی بات ہی کہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم مان لینا، خواہ وہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ عبادت ہے، خواہ وہ انسان کو سجدہ کرنا ہی کیوں نہ ہو. تو فرشتے دراصل اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اور یہی دراصل بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اس کے مقابلے میں ابلیس جو جنوں کا باپ تھا، اس نے انکار کر دیا. انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر. سورۃ الاعراف آیت 12 سے پتہ چلتا ہے اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. سورۃ الاسراء آیت 61 میں آتا ہے اس نے کہا تھا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں مٹی کے آگے جھکوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. خود کو بڑی چیز سمجھا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ تمام جنوں کا باپ تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی کمپنی میں تھا. لیکن کسی کی بھی کمپنی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان خود انسان نہ ہو اور جن واقعی اللہ کا اطاعت گزار نہ ہو. اس کا بھی مسئلہ یہی تھا. اور ظاہر کی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کا دل نہ جھکے. اور اصل سجدہ اور عبادت کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا، انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، بندگی کا اظہار کرنا. اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہیں، ایک ہے شیطانی رویہ اور ایک ہے فرشتوں جیسا رویہ. اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے. ابلیسی رویہ یا شیطانی رویہ کیا ہے؟ تکبر کا رویہ، انکار کا رویہ، اللہ کا حکم نہ ماننا. اور فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، خواہ اپنے سے کم تر کے آگے ہی جھکنا کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہمارے سامنے والا عمر میں ہم سے چھوٹا ہوتا ہے، علم میں ہم سے کم ہوتا ہے، مگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، کیا دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے. بہت سے لوگ کسی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا سوچ کے؟ اس کو کیا سمجھ. ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ عورت تو ناقص العقل ہے، عورت کو کیا سمجھ. اور عورت کہہ کے اس کی بات کتنی بھی ویلیوبل کیوں نہ ہو اس کو نہیں مانتے. یا کوئی علم میں کم ہو، بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا مگر خدا داد فہم اور صلاحیت اور فراست اور سمجھ اور حکمت بہت ہوتی، اور بہت عقل مندی کی باتیں بھی کرتے ہیں. کیونکہ علم صرف ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہوتا. تو انسان کبھی یہ نہ سوچے اچھا کون کہہ رہا ہے اور اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، یہ نہیں دیکھے. کیا دیکھے؟ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ بات درست کر رہا ہے تو اسے قبول کر لے، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو. تو انسان کو باعث نہیں ہونا چاہیے، متعصب نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے اب دو چوائسز ہیں. ایک کیا ہے کہ ہم وہ کریں جیسے فرشتوں نے کیا، کیا اللہ کا حکم آیا اور مان گئے، یا پھر وہ کریں جو شیطان نے کیا، کیا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انکار کا رویہ. وَقُلْنَا